سیز فائر کے حوالے سے سخت بیانات بھی ہیں لیکن اشارے بھی ہیں کہ کچھ معاملات جو ہے وہ طے پا چکے ہیں. کس حد تک آپ امکانات دیکھتے ہیں اس عارضی سیز فائر کے مستقل جنگ بندی میں تبدیلی کے؟ جی ہاں، دیکھیں بات یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی اس کا ہوگا مجھے تو امید ہے، لیکن پاکستان نے جو ایک رول ادا کیا ہے وہ ایک تاریخی نوعیت کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بالکل جھجک کے بغیر کہنا چاہیے کہ پاکستان جس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم، پلئنگ ڈبل گیم، رننگ ود اے ہیئر، ہنٹنگ ود اے ہاؤنڈ، موسٹ ڈینجرس پلیس آن ارتھ، اور یہاں تک کہا گیا، یعنی ہر قسم کے ہمارے بات کی گئی. تو یہ جو ہمارا سافٹ امیج دنیا میں کہتے ہیں، جو آج کا امریکہ اپنی تباہ کر رہا ہے، ہماری سافٹ امیج کو امپروو ہوئی ہے اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں جو فیلڈ مارشل کی ہے، پرائم منسٹر کی، فورن منسٹر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہماری اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا جھجک کسی پارٹی سے بندے کا تعلق ہو یہ بات ماننا چاہیے. اور اب یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی اس وقت معاملات کہاں کھڑے ہیں. اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ اپنی پرسنالٹی کا ایک حصہ بنا لیا ہے، اور انہوں نے کتاب بھی جو لکھی تھی آرٹ آف دا ڈیل، وہ شاید اس قسم کی ڈیل ان کے ہاں تو ہوتی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے ریئل اسٹیٹ میں وہ کامیاب ہیں، ایسی پالیسیز وہاں کامیاب ہو جاتی ہوں. ایز فارمر فارن منسٹر who has dealt with very tricky situations، میں فارن منسٹر تھا 9/11 کے بعد. پاکستان was facing very difficult situation، ہندوستان سے ہماری کئی جنگیں ہو چکی تھیں، اور ایک ہی راز تھا جو میں نے ایز اے فارن منسٹر بھانپ لیا اور اس کو فالو کیا. وہ یہ تھا کہ جب آپ بولیں تو آپ کے ورڈ کا وزن ہونا چاہیے. جب میں بولتا تھا ایون ٹو دی انڈینز ان پرائیویٹ، ناٹ پبلکلی اور پرائیویٹ، تو وہ مان جاتے تھے کہ یہ واقعی this is what I mean and I'm talking for the government of Pakistan. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب میں نے کتاب لکھی جس میں کشمیر کا فریم ورک دیا گیا، تو اس کو پریزیڈنٹ مشرف نے بھی اٹینڈ کیا اور منموہن سنگھ صاحب نے دلی میں اٹینڈ کیا، انہوں نے کراچی میں. تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کی وجہ ہے کہ ڈپلومیسی ڈیپینڈز آن اے ٹرسٹ. لاؤڈ سپیکر ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے طریقہ اپنایا ہے، یہ تو اسی لیے کامیاب ہے کہ امریکہ سب سے کامیاب تو نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے افورڈ کر سکتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، سب سے بڑی مضبوط فوج ہے، اور وہ اس کے صدر ہیں، یعنی کہ جنگل کے بادشاہ جو چاہیں کرتا جائے. تو اس طرح ڈپلومیسی کے لیے بڑی مشکلات وہ پیدا کر رہے ہیں. اب پھر ہوگا کیا؟ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی پارٹیز دونوں کہہ رہی ہیں، امید کرنی چاہیے کہ پوسچرنگ کہہ رہی ہیں، امید کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں کو پتہ ہے، پاکستان کے ذریعے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ دونوں کی کیا انر تھاٹس ہیں، کیا باٹم لائنز ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دونوں وکٹری کلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وکٹری کی باتیں کر رہے ہیں. پھر وہ کمپیل کرتے ہیں کہ ایران کی لیڈرشپ کو کہ وہ بھی اس کے جواب دے، کیونکہ ایران کے پبلک نے اتنا جو انہوں نے نقصانات اٹھائے ہیں، اتنی وہاں 3,000 بندے شہید ہو گئے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے، 20,000 بلڈنگز تباہ کر دی ہیں، تو وہ انہوں نے بھی تو کچھ جواب دینا ہے نا. تو جب یہ کچھ کہتے ہیں، مثلا انہوں نے کہا اپنا ہرمز کھول دی گئی، انہوں نے ایک دن تو ان کو مبارک دے دی، میں بڑا خوش ہوا. اگلے دن کہہ دیا کہ لیکن ایران کا تو بلاکیڈ نہیں ہٹا، انہوں نے آگ جواب دے دیا. اچھا، لیکن اس پہ قصور صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ ہمارا کردار ہے، میں ذرا تھوڑا اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پاکستان کی یہ جو پوزیشن ہوئی، جس پوزیشن میں آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ جی ہاں، ایک تو یہ کہ لوگ بھول جاتے، میں تو نہیں بھولا، پاکستان کا یہ کردار رہا ہے. کوئی ہماری جو ٹریننگ ہے 1950 سے وی آر انٹرنیشنل مائنڈڈ، یعنی ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے تھریٹس آ رہی تھیں، ساری دنیا سے ہمارے تعلقات تھے. آپ دیکھ لیجئے سیاٹو،
حالانکہ اسی کی بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان ہمارا حصہ تھا، اور وہ ایم اگینسٹ چائنا تھا سیاٹو، ہم اس کے ممبر تھے، لیکن چین کو بھی پتا تھا اور ہم کو بھی پتا تھا کہ چین کے خلاف ہم نہیں کر رہے، ہم امریکہ سے ہتھیار لینا چاہ رہے ہیں اگینسٹ انڈیا۔ نمبر 2 بغداد پیکٹ، سینٹو، آپ دیکھ لیں ہم امریکہ کے الائز رہے ہیں، یورپ کے الائز رہے ہیں، نیٹو کے اسٹیٹس جہاں وہاں تھی، تو ایک تو ہمارا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، ہمیں تجربہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا فارن آفس کا کانفیڈنس بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر 1973 میں جو ہم نے چین کی اور امریکہ کی بات چیت کرائی تھی، وہ بھی وائے اسلام آباد ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں جب کسنگر صاحب نے راہ ہموار کی پریزیڈنٹ نکسن کی وزٹ ٹو میٹ ماؤ زے تونگ۔ پھر جنیوا اکارڈز میں دنیا کی سپر پاور 2 میں سے ایک پھنسی ہوئی تھی بری طرح سے، اس سے پاکستان کے کردار کی وجہ سے جنیوا اکارڈ ہوا اور ان کی فوج نکلی۔ پھر پاکستان نے دوسری دنیا کی سپر پاور، اب تو وہ واحدی سپر پاور لگ رہی ہے، امریکہ، ملٹریرلی سپر پاور، وہ پھنس گئی افغانستان میں۔ ہم نے مری اکارڈ کرایا، ہم نے جا کے قطر اکارڈ کرایا، وہ بھی ہم نے ان کو لا بٹھایا۔ تو کانفیڈنس پھر ان حالات میں کون سا ملک ہے جس کے امریکہ سے تعلقات ٹھیک ہیں، ایران سے تعلقات ٹھیک ہیں، سعودی عربیہ سے ٹھیک ہیں، چین سے ٹھیک ہیں، ترکی سے ٹھیک ہے، گلف کے ممالک سے ٹھیک ہے؟ پاکستان کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہ کوئی انوالوڈ ہے، کسی پھنسا ہوا ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا بیک گراؤنڈ، نمبر 2 جو افیکٹو لیڈرشپ ہے اس کو بالکل کریڈٹ دینا پڑے گا۔ یہ بہت چھوٹے دل کی نشانی ہوگی کہ میں وہ نہ کہوں، بالکل یہ مومنٹ ہے اور اس کو سیز کر لیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وہ جو ایران گئے ہیں، اور جو ہماری پرائم منسٹر فارن منسٹر جو جا رہے ہیں ترکی اور سعودی عرب اور قطر، تو مومنٹ کو سیز کیا ہے۔ جو اپرچونٹی آتی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اس میں یہ 3-4 وجوہات ہیں۔ لیکن اب یہ جو اپرچونٹی ہے خورشید قصوری صاحب، اس اپرچونٹی کو ہمیں آگے بھی لے کر چلنا ہے۔ یہ جو پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک ریسرجنس ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل برانڈ کی، آپ کے خیال میں اس کو آگے لے جانے کے لیے، اس کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ میں لگی لپٹی تو باتیں نہیں کرتا، یہ موقع ملا ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہمیں اپنے افغانستان سے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے۔ مجھے پتہ ہے کتنے ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے ہماری فوجیں کتنی، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کتنا ہمیں افسوس ہے کہ جن لوگوں کی خاطر ہم نے اتنا نقصان اٹھایا اور ان کو یہاں پناہ اتنے سال دی، ان کے ہاتھوں یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے، کلچرل کانٹیکس، ایتھنک کانٹیکس، ایک ہی ٹرائبز دونوں طرف آباد ہیں، جب یہاں سے شیلنگ ہوتی ہے تو ایک پشتون مر جاتا ہے، ایک پاکستانی مرتا ہے، ادھر سے دوسرا پشتون یا دوسرا افغان مر جاتا ہے، تو دونوں ٹرائبز ایک ہی طرف ہیں۔ اور ہمارا دل جو ہے شروع سے افغانستان کو ہم دشمن سمجھتے ہی نہیں۔ مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں مانتا ہوں، اگر آپ کا اینمی ہو اور آپ کا 400 کیجولٹیز ہوئیں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں نقصان پہنچا تو اچھی ہوئی، مجھے تو خوشی ہی نہیں ہوتی۔ جب افغانستان میں بندے مارے جاتے ہیں مجھے نہیں خوشی ہوتی، حالانکہ مجھے بڑا غصہ ہے افغانستان پہ کہ ان فیکٹرز کے باوجود انہوں نے پرواہ نہیں کی اور ہمارے اتنے بندے شہید ہو گئے۔ تو یہ ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور اس میں چائنا کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ ریسنٹلی اس نے پاکستان چائنا کا اور افغانستان کی میٹنگ کرائی تھی اورمچی میں، اور جن لوگوں نے اٹینڈ کیا ہے ان کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے، یعنی انہوں نے جن کو بتایا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بڑی کامیاب میٹنگ تھی۔ خدا کرے کہ اس کے کچھ نتیجے نظر آئیں۔ آج کل تو ہر چیز چھپ گئی ہے ایران، اور اس کی وجہ سے وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے ملک کے لیے ہوگی کہ ہم جس دن اپنے معاملات افغانستان سے صحیح کر لیں گے کہ ادھر کوئی نتیجہ نکلے۔ لیکن ابھی کمنگ بیک ٹو دا پروسیس، یہ جو سیز فائر ہے، اب یہ اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے، ڈیل ہو جاتی ہے، تو آگے اس کے چیلنجز جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے ایران اور امریکہ کی، تو ایک چیز تو پھر ثابت یہ ہو جائے گی نا، اسرائیل تو نہیں دل سے مانے گا۔